بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ خاصیات باب مفاعلہ مجموعہ ہے شاتمہ، کا تالا کے وزن پر ماضی کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے۔ شین سے مراد شرکت یا مشارکت، اور شین کے بعد جو الف ہے، الف یہ حمزے کے قائم مقام ہے، اس سے مراد ہے ابتدا، اور تا سے مراد تسییر اور میم سے مراد موافقت۔ تو چار ہی حروف ہیں اور چار ہی اس کے خاصے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشارکت یہ اس کا بڑا معروف خاصہ ہے۔ کسی کام میں دو افراد کا اس طرح شریک ہونا تو ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو۔ کسی کام میں دو فریق، دو آدمی، دو افراد اس طرح شریک ہوں کہ دونوں میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو، جیسے قاتلت زیدن، یہاں لفظوں میں فاعل متکلم ہے تو ضمیر، اور مفعول لفظوں میں زید ہے، لیکن دونوں قتال کے اندر فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں۔ میں اور زید نے، میں نے اور زید نے آپس میں قتال کیا، آپس میں لڑائی کی۔ یوں کہہ سکتے ہیں اب قاتل زید عمرن، زید اور عمر نے آپس میں قتال کیا، آپس میں لڑائی کی۔ اور مثالیں جتنی چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ شاتم زید عمرن، لفظوں میں آپ ایک کو پر فاعل کا اعراب آئے گا اور اس کو فاعل کہیں گے، اور دوسرے کو لفظوں میں آپ مفعول کہیں گے اور مفعول والا اعراب آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن معنوی لحاظ سے دونوں فاعل بھی ہوں گے اور مفعول بھی ہوں گے۔ جیسے شاتم زید عمرن، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو گالی دی، تو دونوں میں سے یعنی گالی دینے والا بھی اور گالی کھانے والا بھی، یہ ہے مشارکت۔ ابتدا جیسے کاسا زید ہذہ المصیبۃ، ہذہ المصیبہ، زید نے اس مصیبت کو برداشت کیا۔ تو کاسا با مفعلہ ہے، برداشت کیا۔ مجرد میں یہی لفظ قسوۃ دل کی سختی کے معنی میں آتا ہے، دل کی سختی۔ ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ کل حجارت او اشد قسوہ، قسوۃً، تو قسوہ کہتے ہیں دل کی سختی کو، مجرد میں یہ دل کی سختی کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر آیا ہے برداشت کرنے کے معنی میں۔ تو جو معنی مجرد میں تھا یہاں معنی آ کر اور ہو گیا، تو یہ ہے ابتدا۔ تسییر، فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنانا۔ یہاں آفاک اللہ، تو لفظ اللہ یہاں فاعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ بنا دے تجھ کو، آفا آفیت والا، تو یہاں جو ماخذ ہے وہ آفیت ہے۔ جعلک اللہ ذا آفیت، اللہ تعالیٰ تجھے آفیت والا بنائے، یعنی تجھے آفیت عطا کرے۔ تو یہ ہو گیا تسییر۔ موافقت، موافقت مجرد جیسے سفرت سافرت، میں نے سفر کیا، میں نے سفر کیا، دونوں کا معنی یہی ہے۔ یا میں سفر والا ہوا، اور یہاں معنی بھی یہی ہوگا میں سفر والا ہوا۔ تو ماخذ والا ہونا یہ ضرورت ہے، تو ضرورت میں یہ اس کا ہم معنی ہو گیا۔ موافقت افعال، اب اتہ باعتہ، تو اب اتہ میں نے اس کو دور کیا، باعتہ کا معنی یہی ہے میں نے اس کو دور کیا۔ تو باعودہ مجرد کے اندر یہ لازم ہے،
تو باب افعال کے اندر تادیہ والا معنی آ گیا، اور یہی تادیہ والا معنی باب مفعلہ کے اندر بھی پایا گیا. تو تادیہ میں یہ موافقت ہوگی، باب مفعلہ کی موافقت ہوگی کس کے ساتھ؟ باب افعال کے ساتھ. موافقت تفعیل، ضاعفتہ، میں نے اس کو اور دگنا کر دیا. تو دگنا ہونا، دگنا کر دینا، تو یہ یہاں پر تادیہ میں موافقت آپ بنا سکتے ہیں. ضاعفتہ، میں نے اس کو دگنا کر دیا. جیسے تشاتم زید عمر، تشاتم زید و عمر، زید اور عمر نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی. اور شاتم زید و عمر، زید اور عمر نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی. باب مفعلہ کے اندر دونوں جو ہیں زید اور عمر دونوں فاعل کی شکل کے اندر ہیں، دونوں پر رفع ہے. اور مفعلہ شاتم میں زید پر رفع ہے، عمر پر نصب ہے، یہ مفعول کی شکل میں ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ گویا کہ مشارکت، اس کا خاصہ باب مفعلہ کا مشارکت ہے، اور باب مفعل کا خاصہ ہے تشارک. تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ کسی کام میں دو آدمیوں کا اس طرح شریک ہونا کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو. یا آپ شرکت کہہ لیں، اس میں بھی وہ جو ہے فاعل مفعول میں شرکت ہے، اس میں بھی فاعل مفعول میں شرکت ہے. تو یہاں پر یہ اس شرکت والے خاصے میں یا مشارکت والے خاصے میں باب مفعلہ باب تفاعل کی موافقت کر رہا ہے. اب اس میں الگ سے خلاصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے ابواب میں خاصیہ زیادہ تھی، تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کروائی، آخر میں نے پورا خلاصہ بیان کر دیا. تو یہاں تو یہ ہیں ہی صرف 4. ٹھیک ہے، تو یہ مجموعہ میں 4 حروف ہیں اور 4 ہی آگے خاصیات ہیں، ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں.